8वां बाब खिदमत गुजार औरतें। थोड़े अरसे के बाद यूँ हुआ कि वो मनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे, और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और योआना हेरोदिस के दुआन ख़ोज़ा की बीवी, और सोसना और बथेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। बीज बोने वाले की तमसील। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला, और बोते वक़्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, इसलिए कि उसको तेरी ना पहुंची थी। और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तमसीलों का मकसद। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है। उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के बेदों की समझ दी गई, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। बीज बोने वाले की तमसील। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। ऐसा ना हो कि ईमान लाकर निजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अर्सा तक ईमान लाकर आजमाइश के वक़्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा, उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस ज़िंदगी की फ़िक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं, और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं, और सब्र से फल लाते हैं। कोई चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, ना पलंग के नीचे रखता, बल्कि चिराग दान पर रखता है, ताकि अंदर आने वाले को रोशनी दिखाई दे। क्योंकि कोई चीज़ छुपी नहीं जो ज़ाहिर ना होगी, और ना कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम ना होगी और ज़हूर में ना आएगी। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो वो अपना समझता है। यीशु की माँ और भाई। फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके। उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में से कहा, मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। यीशु तूफान को थमा देता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया। और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और ये कहा कि साहब साहब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का, और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और तहज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो इसकी मानते हैं। एक बदरू गिरफ्तार आदमी को शिफा। यीशु एक बदरू गिरफ्तार आदमी को शिफा देता है। फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देख कर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा।
اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدرو اس کو بیابانوں میں بگائے پھرتی تھی۔ یسوع نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروہیں تھی، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہمیں تھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا گول چل رہا تھا۔ انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں اس کے اندر جانے دے۔ اس نے انہیں جانے دیا اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی اور گول کڑکڑاہے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی۔ لوگ اس ماجرے کے دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے ناپاک بدروہیں نکلی تھی کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروہیں تھی وہ کس طرح اچھا ہوا، اور گراسینیوں کے گردنواں کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا، لیکن جس شخص میں سے بدروہیں نکل گئی تھی وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ یائر کی بیٹی اور 12 سال سے بیمار عورت۔ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا، یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریب 12 سال کی تھی مرنے کو تھی۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اس سے کہا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا، اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے۔ مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے۔ مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ۔ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا۔ یسوع 12 شاگردوں کو بھیجتا ہے، 9واں باب۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا، اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ 2 کرتے رکھنا، اور جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا، اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو۔ پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے۔ اور چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے،
اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ بس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ یسوع 5000 کو کھانا کھلاتا ہے۔ پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا، اور وہ ان کو الگ لے کر بیت اسدا نام ایک شہر کو چلا گیا۔ یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی، اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا، اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کے چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں، کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً 50-50 کی قطاروں میں بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ انہوں نے کھایا، سب سیر ہو گئے، اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا کہتے ہیں، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ اس نے ان سے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح۔ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لے موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرہ کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے قتل کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا، مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے، اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان 2 شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پطرس نے یسوع سے کہا اے استاد ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایہ کر لیا، اور جب وہ بادل میں گھرنے لگے تو ڈر گئے۔ اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہ آواز آتے ہی یسوع اکیلا دکھائی دیا اور وہ چپ رہے، اور جو باتیں دیکھی تھی ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی۔ دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی، اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا اے استاد میں تیری منت کرتا ہوں میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے، اور دیکھو ایک بدرو اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ یکا یک چیخ اٹھتا ہے اور اس کو ایسا مڑوڑتی ہے کہ کف بھر لاتا ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دے لیکن وہ نہ نکال سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا اے بے اعتقاد اور کجرو،
कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा। अपने बेटे को यहाँ ले आ। वो आता ही था कि बदरू ने उसे पटक कर मरोड़ा और यीशु ने इस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया। और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। लेकिन जिस वक्त सब लोग इन सब कामों पर जो वो करता था ताज्जुब कर रहे थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहीं, क्योंकि इब्ने आदम आदमियों के हाथ में हवाले किए जाने को है। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे, बल्कि ये उनसे छुपाई गई ताकि उसे मालूम ना करें, और इस बात की बाबत उससे पूछते हुए डरते थे। फिर उनमें ये बहस शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन यीशु ने उनके दिलों का हाल मालूम करके एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा, जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। यूहन्ना ने जवाब में कहा, उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहें निकालते देखा और उसको मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। लेकिन यीशु ने उसे कहा कि उसे मना ना करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है। जब वो दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो एक ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासद भेजे। वो जाकर सामरियों के गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया, क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, है खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल करके इनको भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, है खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले अब जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक औरत ने भी कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। आमीन।